قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عن سعد رضی اللہ تعالی عنہ مؤذن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امر بلالا ان يجعل اصبعيه في اذنيه وقال انه ارفع لصوتك. سیدنا سعد رضی اللہ تعالی عنہ جو مسجد قباء میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقرر کیے ہوئے مؤذن تھے، ان سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال کو حکم دیا کہ اذان دیتے وقت وہ اپنی دونوں انگلیاں کانوں میں دے لیا کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ ایسا کرنے سے تمہاری اور آواز بلند ہو جائے گی۔ اذان کے صحیح ہونے کی شرائط یہ ہیں کہ اذان دینے والا مسلمان ہو، مرد ہو اور صاحب عقل ہو، اور دوسری شرط یہ ہے کہ اذان ترتیب کے ساتھ ہو، اور تیسری شرط یہ ہے کہ پے در پہ پڑھنے والا ہو، اس کے کلمات کے درمیان زیادہ فاصلہ نہ کرے، اور چوتھی شرط یہ ہے اذان نماز کے وقت داخل ہونے کے وقت ہو۔ اذان کہنے والے کو مؤذن کہا جاتا ہے، اور جب اذان ہو تو اتنی دیر کے لیے سلام کلام اور سارے کام بند کر دے، اذان کو غور سے سنے اور جواب دے۔ جو اذان کے وقت باتوں میں لگا رہے گا اس پر معاذ اللہ خاتمہ برا ہونے کا خوف ہے، اور قرآن شریف پڑھ رہا ہے تو تلاوت چھوڑ کر اذان کا جواب دے، پھر اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھ کر دوبارہ تلاوت شروع کر دے۔ بہرحال ہر اذان سننے والے پر جواب واجب ہے۔ اگر کئی مؤذن اذان کہیں تو اول ہی کا جواب دینا ضروری ہے، اور اگر سننے والا مسجد میں ہو تو اس پر جواب دینا واجب نہیں، مستحب ہے۔ اگر زبان سے جواب دے اور بلا عذر مسجد میں نہ آئے تو جواب ادا نہ ہوگا، بلکہ چاہیے کہ زبان سے جواب دے اور پاؤں سے چل کر مسجد میں حاضر ہو، اس وقت اذان کا جواب پورا ہوگا۔ اذان اور اقامت کا جواب دینے کا طریقہ یہ ہے کہ جس طرح مؤذن یا مکبر کہے تو اسی طرح سننے والے بھی ساتھ ساتھ آہستہ آہستہ ہر ایک کلمہ کہتے جائیں۔ ہر مرد عورت کے لیے مستحب ہے، یہ حکم عام ہے، اس میں مرد و زن کی کوئی تخصیص نہیں ہے۔ عورت کے لیے ایام مخصوصہ میں بھی اذان کا جواب دینا جائز ہے، اور اذان سن کر جواب دینا اذان کا حق ہے، لہذا اذان سنتے وقت مؤذن جو کلمات ادا کرے گا اس کے سننے پر وہی کلمات دہرائے جائیں گے، مگر حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح سن کر جواب میں ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کہنا چاہیے، اور باقی الفاظ کے جواب میں وہی الفاظ کہے جو مؤذن سے سنے۔ یہ احادیث سے ثابت ہے۔ البتہ الصلاۃ خیر من النوم کے جواب میں کوئی خاص کلمات کہنا ثابت نہیں ہے۔ مفتی عاشق الہی بلند شاہی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ قولوا مثل ما یقول، اسی طرح کہو جیسے مؤذن کہے۔ تقاضا یہ ہے کہ جواب دینے والا الصلاۃ خیر من النوم کہے اور اس سے اپنے نفس کو خطاب کرے، اور فرماتے ہیں حنفیہ شافعی کتابوں میں جو یہ لکھا ہے کہ اس کے جواب میں صداقت و بررت کہے، اس کی کوئی اصل نہیں۔ اذان دینے کا مسنون طریقہ یہ ہے کہ مؤذن پاک حالت میں قبلہ رو کھڑے ہو کر اپنے دونوں کانوں کے سوراخوں کو کلمہ کی انگلی سے بند کر کے اپنی طاقت کے موافق بلند آواز سے اذان کہے۔ اذان میں 6 مرتبہ اللہ اکبر ہے، ان سب میں راک و ساکن پڑھا جائے۔ جب اذان ختم ہو تو درود شریف پڑھے، اللہ تعالیٰ جل شانہ اس پر اپنی 10 رحمتیں نازل فرمائے گا، اور پھر دعائے وسیلہ پڑھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم مؤذن کو سنو تو اس طرح کہو جس طرح وہ کہتا ہے، پھر مجھ پر درود بھیجو، اور جس نے مجھ پر ایک بار درود بھیجا اللہ تعالیٰ جل شانہ اس پر 10 رحمتیں نازل فرمائے گا۔ پھر میرے لیے اللہ تعالیٰ جل شانہ سے وسیلے کا سوال کرو۔ وسیلہ جنت میں ایک ایسا بلند و بالا اور عرفہ و اعلیٰ مقام ہے جس پر بندگان الہی میں سے صرف ایک انسان ہی فیض ہوگا، اور مجھے امید ہے کہ یہ شرف صرف مجھے ہی حاصل ہوگا۔
جس شخص نے میرے لیے اللہ تعالیٰ جل شانہ سے وسیلہ کی دعا کی، اس کے لیے میری شفاعت حلال ہو جائے گی۔ دعائے وسیلہ یہ ہے: اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعث مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد۔ وسیلہ کی تعریف خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دی ہے کہ وہ جنت کی منزلوں میں سے ایک منزل ہے جو سب سے اونچی اور سب سے بڑی ہے، اور فضیلت یا تو وسیلہ ہی کے لیے بطور وضاحت آیا ہے۔ اس سے مراد وہ اونچا درجہ جو تمام مخلوقات میں سے صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہوگا، اور وہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مقام محمود مانگنا، اور اس سے مراد وہ مقام ہے جس کی جتنی بھی تعریف کی جائے کم ہے، اور یہ مقام شفاعت ہے، اور یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے ان تمام لوگوں کے لیے شفاعت کریں گے جو شرک کے مرتکب نہیں ہوئے ہوں گے۔ داڑھی منڈانے والے یا مٹھی سے کم کترانے والے کی اذان اور اقامت مکروہ ہے۔ کلمات اذان کا درست ہونا ضروری ہے۔ اذان میں ہر دو کلمات کے درمیان اتنا وقفہ کرے کہ سننے والا جواب دے سکے۔ جلدی کلمات کہنا مکروہ ہے۔ سمجھدار نابالغ بچہ جو صحیح اذان کہہ سکتا ہو اس کی اذان بلا کراہت جائز ہے، البتہ افضل یہ ہے کہ بالغ اذان دے۔ 5 وقتی فرض نمازوں کے علاوہ اور کسی بھی نماز کے لیے اذان جائز نہیں۔ بغیر وضو کی اذان کہنا مکروہ ہے۔ علماء کے صحیح قول کے مطابق عورت کے لیے اذان کہنا نہیں ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ اور حضرات خلفائے راشدین رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین کے عہد میں کبھی کسی عورت نے اذان نہیں کہی تھی۔ اذان و اقامت ہر فرض نماز کے لیے سنت مؤکدہ ہے۔ سفر میں بھی باجماعت نماز کے لیے اذان اور اقامت مستحب ہے۔ دفن کرتے وقت، دفن کے بعد قبر کے پاس اذان کہنا یا مسلسل بارش ہونے کے وقت اذان کہنا مکروہ ہے۔ نومولود بچے کو نہلانے کے بعد اپنے ہاتھ میں اٹھا کر قبلہ رخ ہو کر دائیں کان میں اذان اور بائیں کان میں اقامت کہی جائے۔ حی علی الصلاۃ پر اپنا چہرہ دائیں طرف اور حی علی الفلاح پر اپنا چہرہ بائیں طرف موڑا جائے۔ بعض اوقات کسی وجہ سے نومولود کو جلدی نہیں نہلاتے، اس کی وجہ سے اذان میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ بچے کو کپڑے سے صاف کر کے اذان کہی جا سکتی ہے۔ اگر غفلت یا لاعلمی سے کچھ دن گزر گئے تب بھی جب معلوم ہو تو اذان کہی جائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امام ضامن ہے اور ذمہ دار ہے اور مؤذن امین ہے۔ اے اللہ اماموں کو ٹھیک چلنے کی توفیق دے اور مؤذنوں کی مغفرت فرما۔ مطلب یہ ہے کہ امام پر اپنی نماز کے علاوہ مقتدیوں کی نماز کی بھی ذمہ داری ہے، اس لیے اس کو اپنے امکان کی حد تک ظاہراً باطناً اچھی سے اچھی نماز پڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور مؤذن پر لوگوں نے اذان کے بارے میں اعتماد کیا ہے، لہذا اس کو چاہیے کہ وہ اپنی ذاتی مصالح اور خواہشات کی رعایت کیے بغیر صحیح وقت پر اذان پڑھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں مؤذن اور امام دونوں کی ذمہ داری بتلائی ہے اور دونوں کے حق میں دعائے خیر فرمائی ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔